قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، سنن نسائی میں روایت ہے کہ ایک موٹے پیٹ والا شخص پلنگ پہ بیٹھ کے کہے گا کہ جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فما انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں ڈالے گئے، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ حضور کا اختیار تھا۔ حضور کو اللہ تعالی جل شانہ نے اختیار عطا کیا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنے احکام ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو فرمایا ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہر سال آیا کریں؟ تو حضور خاموش رہے۔ تو پھر فرمایا، ترغیب دی، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو انہوں نے پھر کہا، افی کل عام، حضور ہر سال آیا کریں؟ حضور پھر خاموش رہے۔ پھر ترغیب دی تو انہوں نے پھر کہا، ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تو بار بار نہ پوچھا کرو، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واقعی ہر سال واجب ہو جاتا۔ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور میرے منہ سے کوئی چیز نکل جائے، مسئلہ اس طرح نہ ہو، تو بتائیے کہ مجھے معذرت کرنا پڑے گی یا ایسے ہی ہو جائے گا؟ مجھے معذرت کرنا پڑے گی کہ جناب مسئلہ یوں نہیں تھا، میری زبان سے یوں نکل گیا۔ لیکن یہاں ماجرا کیا ہے؟ لو قلت نعم، کہ تم بار بار پوچھ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو روک رہا تھا، میں نے کچھ نہیں جواب دیا، تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی ہر سال واجب ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاں کہہ دے تو ہاں، وہ نہ کہہ دے تو نہ۔ یہ تو مثال تھی حج کی، اور روزوں کی دیکھیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی آیا، حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو اگر کوئی روزہ توڑ لے تو کیا حکم ہے؟ 60 رکھے۔ حضور نے کہا کہ 60 رکھ۔ اس نے کہا 60 رکھنے کی ہمت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ فرمایا پھر ایسے کر کہ غلام آزاد کر دے۔ اس نے کہا میرے میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو اس کے کفارے میں یہی 3 صورتیں ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی 3 صورتیں ترتیب سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلا کام کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس میں طاقت بدنی نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ توڑ لیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہمت نہیں ہے تو پھر دوسرا سٹیپ ہے، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تیسرا سٹیپ ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو میں تو اسے کہوں گا تجھے کہا کس نے تھا کہ روزہ توڑ؟ لیکن اس نے کہا حضور میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا حضور کی خدمت میں، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے، تو اس نے حضور کی خدمت میں وہ نذرانہ پیش کیا، تو حضور فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو وہ قریب ہی بیٹھا تھا، حاضر ہو گیا۔ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے۔ فَضَاحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی انیاب، حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا اچھا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ حضور کے علاوہ یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، جو کہیں وہ دین ہے، جو فرمائیں وہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غصے میں کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ بھی دین ہے، حضور مزاح میں کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ بھی دین ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزاح میں بھی اور غصے میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، چونکہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، مسرتوں میں خوشیوں میں بھی درک جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور غصے میں بھی غضب کی کیفیت میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر لب بھی نہیں کھولتے، اس لیے غصے میں کچھ فرماتے تب بھی حضور غصے میں بھی حق فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح میں کچھ ارشاد فرماتے تب بھی حق فرماتے۔